دوران ڈرائیونگ ان کا چالان ہو گیا جی۔ وہ جب عدالت میں گئے اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو جج نے مجسٹریٹ نے کہا کہ میری عدالت میں ایک استاد موجود ہے، ایک ٹیچر موجود ہے، اور وہ خود بھی کھڑا ہو گیا اور وہ سارے جو لوگ وہاں موجود تھے، وکیل تھے اور موکل تھے، وہ سارے کھڑے ہو گئے جی اس کے احترام میں، استاد کے احترام میں۔ اور ہمارے یہاں ایک شخص جو ایک ہائی پروفائل شخص ہے اس معنوں میں کہ وہ عمران خان کا سابق وزیر اعظم پاکستان کا چیف آف سٹاف ہے، وہ ایک یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے، اور اس کے ساتھ اگر ایسا سلوک ہوتا ہے تو، لیکن یہ غصے پر قابو پانا ہی تو اصل کمال ہوتا ہے لیڈرشپ کا۔ غصہ ہوگا، آپ کو ہونا چاہیے اگر ایسا واقعہ ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ یہ آپ کے منصب کے بھی متقاضی نہیں ہے، متقاضی نہیں ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ منافی ہے۔ تو زرتاج گل صاحبہ سے ہم یہی پوچھیں گے کہ اتنا خان صاحب غصے میں کیوں ہیں؟ اتنا کیا معاملہ ہے، فرسٹریشن ہے کہ وہ اب دھمکیوں پر اتر آئے ہیں؟ دیکھیے عارف صاحب، ایک سیریز آف ایکشن ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہمیں عوام نے ووٹ دیا، ہمیں وزیر اعظم کے منصب پہ بٹھایا، ہماری حکومت بنی، ہم نے ہمارے پاس جو خزانہ جو یہ لوگ لوٹ کے گئے تھے اس کے باوجود جو ہم نے ریلیف دیا، چاہے وہ 10 بلین سونامی تھا، چاہے 7 پروگرام تھا، چاہے ایجوکیشن کے ریفارمز تھی، چاہے پولیس ریفارمز تھی، یا ہم لوگوں نے جس طریقے سے ہیلتھ کا بجٹ دیا، اس طریقے سے ہم لوگوں نے انصاف دیا، نہ ہم نے لڑائی کی، نہ ہم نے کوئی گملہ توڑا، نہ ہم نے کسی کو دھمکی دی۔ ہم نے کیا کیا؟ نہ ہم نے قانون کو ہاتھ میں لیا، ہم گئے سیدھا عوام کے پاس گئے اور عوام سے کہا کہ آپ نے ہمیں ووٹ دیا، آپ ہمیں دوبارہ جتوائیں اور ہمیں لے کر جائیں۔ اور ہم اسمبلیاں توڑ کے گئے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ بھی عوام کے پاس جائے، جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہو وہ یہاں پہ آ جائے۔ اچھا، اس دن سے جب یہ پرامن تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت ہے، جب یہ پروٹیسٹ کرتی ہے، جب اپنی لیگل رائٹ کو استعمال کرتی ہے، تو کبھی ہمارے کارکنان کو شہید کیا جاتا ہے، کبھی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا جاتا ہے، خواتین کی بے حرمتی کی جاتی ہے، چادر اور چار دیواری کی بے حرمتی کی جاتی ہے، ہمارے اوپر شیلنگ کی جاتی ہے، لاٹھی چارج کیا جاتا ہے، ربڑ کی گولیاں ماری جاتی ہے، ہراساں کیا جاتا ہے، ہمارے اوپر مقدمے کیے جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ عوام کی عدالت کے علاوہ ہمارے پاس کون سی عدالت ہے؟ ابھی اگر آپ دیکھ لیں ساؤتھ پنجاب کے اندر بدترین سیلاب آیا ہوا ہے، عوام ہمارے اس وقت قبرستان ہمارے ڈوبے ہوئے ہیں، عوام جو ہے وہ ان کے پاس لاشیں دفنانے کے لیے جگہ ختم ہو گئی ہے، راشن موجود نہیں ہے، خیمے موجود نہیں ہے، بزرگ بچے عورتیں جو ہیں وہ اس وقت محصور ہیں۔ لیکن اس پی ڈی ایم کی جماعت جس کے پاس پوری انتظامیہ ہے، جس کے پاس انڈی ایم اے موجود ہے، جس کے پاس فیڈرل گورنمنٹ کا سارا فنڈ موجود ہے، اس کو کیا فکر پڑی ہوئی ہے؟ فکر تو اس کو یہ ہونی چاہیے کہ اس وقت نہاتے عوام جو اس وقت آزمائش کے اندر سیلاب کے اندر ہے ان کے مدد کی جائے۔ 200 سے 300 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس سیلابی ریلوں کے اندر شہید ہو چکے ہیں، ان کو کیا فکر پڑی ہوئی ہے کہ ہم نے شہباز گل کو پر ٹارچر کیسے کرنا ہے؟ نہیں، یہ ٹھیک ہے، آپ درست فرما رہی ہیں، آپ درست فرما رہی ہیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، آپ بات جاری رکھیے گا۔ پنجاب میں تو آپ کی اپنی حکومت ہے، پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے ان سیلاب زدگان کے لیے؟ دیکھیں ارشاد عارف صاحب، میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ جہاں پہ ہم لوگ سیلاب زدگان جو اس وقت پنجاب حکومت اکیلے اس وقت لڑ رہی، اتنی بڑی آفت ہے کہ 13 کے 13 رودکویاں ہمارے اوپر ابل پڑے، سانگڑ سے لے کر تونسا تک، تونسا سے لے کر وڈور تک، وڈور سے لے کر ڈیرہ غازی خان تک ہمارے بند ٹوٹ گئے ہیں، پل ہمارے ٹوٹ گئے ہیں، مسلسل ہمارے پاس بارش ہو رہی ہے، ہمارے گھر جو وہ پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، لوگ اس کے اندر محسوس ہے۔ انتظامیہ الرٹ کری ہے، اس وقت ڈیرہ غازی خان کے اندر بدترین سیلاب اور اس کی جو تباہکاریاں آئی ہوئی ہیں، میں فیلڈ میں نکلی ہوئی، ڈی سی صاحبان نکلی ہوئی، پولیس نکلی ہوئی ہے، ہر جو ادارہ وہ اس وقت ہائی الرٹ کے اوپر کھڑا، ہم انسانی جانوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آفت اتنی بڑی ہے، پکا ہوا کھانا بھی دے رہے ہیں، راشن بھی دے رہے ہیں، انسانی جانوں کو بھی بچا رہے ہیں، 1122 بھی الرٹ کری ہے، لیکن اتنی بڑی آفت ہے کہ اکیلے صبح نہیں لڑ سکتا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب لاشیں دفنانے کے لیے ڈیرہ غازی خان میں جگہ کم ہو گئی ہیں، اور ہمارے بچے اس وقت گھروں کے اندر محصور ہیں، سیلاب کی وجہ سے اموات ہو رہی ہیں، قبرستان ہمارے ڈوبے میں، کیا اس وزیر اعظم کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ اس وقت یہ شہباز گل کا ڈمی ایک اور لے کر آئے اور ثابت کرے کہ نہیں یہ وہ شہباز گل نہیں ہے؟
اوچے ہتھ کنڈے استعمال کرے یا اس کے اوپر ٹارچر کرے سیل کے اندر, پولیس کے اندر اس کے اوپر ٹارچر کرے. کیا اس کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ جو دلوں کا وزیر اعظم ہے, جس کے پاس سب سے زیادہ ووٹ ہے, عمران خان, اس کو جا کے محسور کرے کہ میں اس کے اوپر جو میں اس کو جیل کے اندر ڈالوں گا؟ ہر اوچا ہتھ کنڈا وہ ہمارے خلاف استعمال کرے. ہم نے کون سی دھمکیاں دی ہیں؟ آپ کو ان کی دھمکیاں بھول گئی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اوپر اگر چاہتے تو ہم ان کو اوپر چرچ بھی ڈال سکتے تھے. ایسا تو انہوں نے نہیں, دیکھیں جو انہوں نے کیا یا کہا وہ غلط تھا. جواز تو نہیں بنتا کہ خان صاحب جو مقبول لیڈر ہیں, جو وزیر اعظم 3.5 سال تک ملک کے رہے ہیں, کہ وہ بھی وہی زبان استعمال کرنا شروع کر دیں جو رانا ثناء اللہ کرتے ہیں. کوئی فرق تو ہونا چاہیے. آپ تو انصاف کی بات کرتے ہیں, قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں. آپ کو تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو قانون کی زد میں آتی ہو, آئین کے خلاف ہو, یا ایک جو ادارے ہیں قومی انصاف فراہم کرنے والے یا امن فراہم کرنے والے وہ خوف کا شکار ہو جائیں. سوال تو میرا یہ ہے. ارشاد عارف صاحب, بہت زیادہ آپ کا تجربہ ہے سیاست کے اندر, آپ استادوں کے اندر آتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, ایک پولیٹیکل جماعت جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیا, 23 سال کے ان کی جدوجہد اور 3 سال کی ان کی حکومت, ایک کسی کے اوپر ہم نے پرچہ کرایا, نہ ہم نے کسی کے اوپر FIR کرائی, نہ کسی کے اوپر شیلنگ. پارٹیز کی حمایت حاصل تھی, مسلم لیگ نون کی, ANP کی, JUI کی, پیپلز پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ تک وِدڈرا کیا, سارا کچھ. اب کامیابی سے یہ ثابت ہوا کہ جب یہ تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہے تو اس وقت نہ نیریٹو MQM کا درست تھا, ان پر حلقے کا کوئی دباؤ نہیں تھا, بلکہ وہ اپنے مفادات کی خاطر, ذاتی مفادات کی خاطر, سیاسی مفادات تو ہر پارٹی کا ہوتا ہے, سیاسی مفاد بھی ان کا سرو نہیں ہوا نا. نہ عامر لیاقت صاحب پر کوئی دباؤ تھا, اور نہ پیپلز پارٹی اور باقی جماعتیں جو ہیں وہ اس قابل رہی ہیں کہ وہ PTI کا مل جل کر مقابلہ کر سکیں. یہ تو ہے ایک ایسا پہلو جس پر غور کرنا چاہیے PDM کو بھی اور حکومت کو بھی. جی, یہ جو نمائشی اقدامات اور بیانات سے عمران خان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا, نہ آپ دباؤ سے مقابلہ کر سکتے ہیں. نہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب نے کہا ہے حکام سے کہ بجلی کیسے مہنگی ہو گئی, نوٹس لیا انہوں نے بجلی مہنگی ہونے پہ. اب یہ وہ چیز ہے جو لوگوں کے اندر ریئیکشن پیدا کرتی ہے. جو نوجوان نسل ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ اتنا احمق کیوں سمجھتے ہیں کہ ایک چیز آپ خود کر رہے ہیں, بار بار بجلی کے ریٹ 3-4 دفعہ تو آپ بڑھا چکے ہیں, ابھی 4 روپے 90 پیسے اور بڑھانے ہیں, اور پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیسے مہنگی ہوگی. کمال ہے بھئی, یہ مفتاح اسماعیل صاحب نے وہاں واشنگٹن میں بیٹھ کے مہنگی کر دی ہے. وہ آپ کے وفاقی وزیر ہیں, وہ تو فخری آ کے بتاتے ہیں کہ جی ہم ریاست کو بچانے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں, دیوالیہ پن سے نکل, یعنی عوام دیوالیہ ہو رہے ہیں اور ملک کو دیوالیہ پن سے بچایا جا رہا ہے مہنگائی کے ذریعے اور ٹیکسز کے ذریعے اور اس طرح کی چیزیں سے. تو یہ وہ ریئیکشن ہے جس کی وجہ سے PTI نے وہاں جیتی, الیکشن جیتا. اب یہ جو پوائنٹ آپ نے کہا کہ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے ہماری نمائندگی نہیں کرنی, محمود مولوی صاحب نے, انہوں نے اسمبلی میں نہیں جانا, جی, لیکن وہ ضد ہے ان کی کہ چونکہ مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں, یا جو ان کے بقول عمران خان کے بقول مسلط کیے گئے ہیں, اس لیے ان کے بندے کو ہرانا ہے. ارشاد صاحب, ایک بڑی روایتی طور پہ ایک بات رہتی تھی کہ جس حکومت کی صوبے میں, جس جماعت کی صوبے میں حکومت ہو, عمومی طور پہ وہی لوگ جیتتے ہیں. یہ روایات ٹوٹنا شروع ہوئیں کہ جب پنجاب میں PTI کی حکومت تھی اور نون لیگ ضمنی الیکشن جیتتی آئی. اب پیپلز پارٹی کا NA 245 میں کیا کردار رہا؟ حکومت ان کے پاس ہے, انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ بھی وِدڈرا کر دیا, لیکن کیا وہ تن من دھن کے ساتھ MQM کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ تھے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا وہ ایسے ہوں. نہیں, کیوں نہیں ہوں گے؟ وہ ریزن یہ ہے کہ انہوں نے کل کو اپنی سیاست بھی تو وہاں پہ کرنی ہے. نہیں, یہ سیٹ تو کبھی پیپلز پارٹی کے پاس رہی نہیں تھی, لیکن پیپلز پارٹی اتنی بھی تو ماڑی نہیں تھی. اس وقت پیپلز پارٹی کا ایشو MQM نہیں ہے, عمران خان ہے, PTI ہے. وہ کیوں نہیں ساتھ دیں؟ اصل تو چیز ہے نیچا دکھانا عمران خان کو. اگر وہاں ناکامی ہوئی, یہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں کامیابی ہو تو وہ تو پیپلز پارٹی کا یا نون لیگ کا یا فلاں کا ہے, لیکن ناکامی ہو تو وہ صرف MQM کے. یہ سب کی ناکامی ہے اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے. اور جب ناکامی کو آپ تسلیم کریں گے تو پھر آپ کو فائدہ. اصل میں ہوا کیا ہے, ہو یہ رہا ہے, اگلے دن ایک
पुराने सियासतदान हैं, बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, बड़े बाअसर इलेक्टेबल हैं। 1970 से इलेक्शन जीतते चले आ रहे हैं, कभी कौमी कभी सूबाई। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा जी इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मुझे महसूस होता है, देहात में बैठ के, वो अपने हलके में थे, कि वो जो ज़ात 85 से ज़ात बिरादरी की, तासुबात की, मसलकों की सियासत शुरू हुई थी, पैसे की, वसाइल की, उससे हम निजात हासिल कर रहे हैं। नज़रियाती बुनियादों पर वोट पड़ रहा है। वो ये नहीं देख रहे कि ये उम्मीदवार का बैकग्राउंड क्या है, ये किस बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है, कितना बाअसर, कितने पैसे ये खर्च। वो कहते हैं कि यार ये साफ़ सुथरा है या उस पार्टी का है जो नज़रिए की बात कर रही है, इसलिए वो। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो कराची का इलेक्शन है इरशाद साहब, कराची के इलेक्शन में कराची के बहुत सीनियर सियासतदान से मेरी बात हुई। उनका जो हिसाब किताब था वो फारूक सत्तार साहब को जिताए हुए थे, और वो बता रहे थे कि इस हल्के में मेमन बरादरी बड़ी ज़्यादा है, और वही जो एक रिवायती तरीका कार है, जो पैरामीटर्स हैं। हाँ, और फिर MQM से लोग नाला भी हैं, PTI का कैंडिडेट नहीं, असेंबली में जाना नहीं, इसलिए वो फारूक सत्तार साहब को मंझे हुए सियासतदान। लेकिन वो जब नतीजा आया तो 3479 वोट फारूक सत्तार साहब के निकले। तो ये बात बिल्कुल इसकी तायद होती है कि जो रिवायती बरादरी और इलाकाई और एक जो मुतासब किस्म की सियासत रही, उसकी भी एक तरह से नफ़ी हो रही है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए।